اللہ تعالیٰ کو اگر سب سے زیادہ پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس شخصیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ پیار کریں، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پیاری شخصیت ہو، جب ہم اس کے باغی بن جائیں، اس کے نافرمان بن جائیں، اس کی اداؤں سے منہ موڑ لیں، اس کے احکامات کو ٹھکرا دیں، تو پھر زمین پر امن نہیں رہ سکتا، پھر زمین پر خیر نہیں رہ سکتی۔ تو آئیے میں ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فعلیک بذات الدین تربت یداک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانثار کو کہا، عورت سے 4 چیزیں دے کے شادی کی جاتی ہے۔ فرمایا تنکح المرأۃ علی مالہا، یا عورت سے شادی اس کے مال کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ یہ مالدار خاتون ہے، صاحب ثروت خاتون ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لحسبہا، اس کی اعلیٰ برادری اور اچھے حسب و نسب کی وجہ سے عورت کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ پھر جناب علیہ السلام فرماتے ہیں ولدینہا، یا کسی عورت کا دین دے کے اس کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 باتوں کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، تو دین والی خوبی کو مقدم کرتے ہوئے کامیاب ہو جا، دیندار خاتون کو مقدم کر۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا علیک بذات الدین، اے میرے صحابی دیندار خاتون کو لازم پکڑنا، جو اللہ کے دین پہ چلنے والی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو سمجھنے والی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ اس حدیث میں آپ نے ترغیب دی کہ لوگوں نکاح کرتے وقت، رشتہ کرتے وقت اور باہم ربط قائم کرتے وقت دین کو مقدم رکھو، دین کو اہمیت دو، دین کی بنیاد پہ اپنے فیصلے کرو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب لوگ اللہ کے دین کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وفی روایت فانکحوا لہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض او فساد عریض۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی دیندار تم سے رشتہ طلب کرے، جب کوئی دیندار تمہاری طرف منگنی کا پیغام بھیجے، آپ نے فرمایا پھر شادی کر دیا کرو، جس کا دین تمہیں پسند ہو، جس کا اخلاق تمہیں پسند ہو۔ فرمایا پھر انکار نہ کیا کرو، ٹھکرایا نہ کرو۔ فرمایا اگر تم نے دیندار رشتے کو ٹھکرا دیا، اسے قبول نہ کیا، اگر تم نے ایسا کرنا شروع کر دیا، مال کو، حسب کو اور دنیا کے معاملات کو دین پہ مقدم کیا، آپ فرماتے ہیں تکن فتنۃ فی الارض، اے اللہ کے بندو پھر زمین پر فتنہ ہوگا، او فساد عریض، یا پھر اللہ کی زمین پہ کوئی لمبا چوڑا فساد ہوگا۔ ہر امتی کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ رشتہ داری کی بنیاد دین پہ قائم کرے، وہ دین کی بنیاد پہ اپنا ناتا رشتہ جوڑے۔ آپ فرماتے ہیں جب کوئی دیندار آپ کو نکاح کا پیغام بھیجے، منگنی کا پیغام بھیجے، آج جناب فرماتے ہیں اس کو قبول کرو، صرف برادری کی وجہ سے، صرف مال کی وجہ سے، صرف حسن کی وجہ سے اس رشتے کو کر تم ٹھکرانا شروع کر دو گے، دین کو مقدم نہیں کرو گے، فرمایا تکن فتنۃ فی الارض، اللہ کی زمین میں فتنہ ہوگا، او فساد عریض، یہ بہت بڑا فساد ہوگا۔ خواتین و حضرات ذرا غور فرمائیے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ دین کی بنیاد پر رشتہ کیا جائے۔ آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ طرح طرح کے عذاب ہیں امت محمدیہ پر، طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب امت اپنے نبی، اپنے رسول اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کے
ارشادات اور احکامات کو علل اعلان ٹھکرانا شروع کر دے، ان کو ناپسند کرنا شروع کر دے، تو پھر اللہ کی زمین پہ سکون نہیں آ سکتا، پھر امتیوں کو بہار نصیب نہیں ہو سکتی۔ آپ غور فرمائیں، کیا آج کل رشتے دین کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں؟ اگر رشتے یہ دین کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ اور جب سے امت مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے انحراف کیا ہے، آپ کے اس امر کو اہمیت نہیں دی، اس امر کی عظمت کو نہیں سمجھا، اس کے فوائد کو نہیں سمجھا، تو یقین جانیے امت فتنوں میں دوچار ہے۔ چاروں طرف ہر سو فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، فساد ہے۔ ازدواجی زندگی دیکھ لیں، گھریلو زندگی دیکھ لیں، کاروباری زندگی دیکھ لیں، اجتماعی زندگی دیکھ لیں، انفرادی زندگی دیکھ لیں، آپ کو ہر طرف بے راہ روی نظر آئے گی، بدکاری، بے حیائی نظر آئے گی، آوارگی نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شرعی ارشاد کو، اس واضح حکم کو ہم صرف اپنی دنیا کی خاطر ٹھکرا رہے ہیں۔ وہ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یہ ہے کہ دین کی بنیاد پہ اللہ کے بندو رشتے کرو۔ جب دین کی بنیاد پہ تم رشتے نہیں کرو گے تو اللہ کی زمین یہ فساد سے بھر جائے گی۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ جو لوگ دین کی بنیاد پہ رشتے قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کو مقدم کرتے ہیں، جو اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول کو مقدم کرتے ہیں، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے رسول، میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاری صحابی سے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کا مطالبہ کیا، تو انصاری صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اہلیہ کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد آپ کو جواب دوں گا۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کو تشریف لے گئے، اپنی اہلیہ سے، زوجہ محترمہ سے جا کے مشورہ کیا۔ حضرت جلیبیب اتنے خوبصورت بھی نہیں تھے، کاروباری بھی نہیں تھے، اور بڑے خوش مزاج رسول اللہ کے صحابی تھے۔ جب بیوی کے سامنے یہ بات کی تو بیوی جواب میں کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے معذرت کر لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیں کہ ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ جب خامد نے اپنی بیوی کا یہ جملہ سنا، یہ بات سنی، تو وہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا، تو جو گھر میں بیٹی تھی اس نے اپنے والدین کی باتوں کو سن لیا، تو فوراً جواب میں کہنے لگی، اتریدون ان تردوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، اتریدون ان تردوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کیا میری والدہ محترمہ، میرے والد گرامی قدر، کیا تم یہ چاہتے ہو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو رد کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکرانا چاہتے ہو؟ ادفعونی فإنہ لم یضیعنی، تم میرا رشتہ کر دو، شادی کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ جب میں عمل کروں گی، آپ کی پسند کو میں اپناؤں گی، تو وہ مجھے ضائع نہیں کریں گے، وہ مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ خواتین و حضرات، ساری زندگی یہ عقیدہ رکھیں، یہ سوچ رکھیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر پہ چلیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالی ہمیں شرمندہ نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالی رسوائی ہمارا مقدر نہیں کریں گے۔ جب اتنی بات والدین نے سنی تو فوراً کہنے لگے، صدقتی صدقتی، اے بیٹی تو نے سچ کہا ہے، اے بیٹی تو نے سچ کہا ہے۔ تو یہ انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، اللہ کے رسول، آپ کی پسند ہمیں بھی پسند ہے، آپ کا ارشاد ہم نے دل کی خوشی سے قبول کر لیا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اس انصاری صحابی کی بیٹی کے ساتھ کر دی جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کے ایمان کو دیکھا، اس بیٹی کی محبت کو دیکھا کہ اس نے قول رسول کا کتنا احترام کیا ہے، اس نے رسول اللہ کی پسند کا کتنا احترام کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشا کدا کدا۔ اے میرے اللہ، میں تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہوں، تیری اس بندی نے میرے امر کو اہمیت دی ہے،